نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ذی احتشام، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ سامعین ذی احتشام، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینوں کو خصوصی عظمت اور خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے سب سے پہلا اور عظمت والا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت رکھنے والا مبارک مہینہ ہے۔ سامعین ذی احتشام، محرم الحرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کسی مہینے میں روزے رکھوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس مہینے محرم الحرام کے روزے ماہ رمضان کے بعد افضل ہیں۔ اور اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ تعالیٰ کا شہر، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، یعنی کہ اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ حالانکہ تمام مہینے اللہ کے ہی ہیں، لیکن خصوصی شرف اور فضیلت کی وجہ سے محرم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، گناہوں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی کیلنڈر مرتب کیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے ہجری سال کا آغاز محرم سے مقرر کیا گیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نیا سال ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور اسی پاک مہینے، اسی افضل مہینے محرم الحرام میں یوم عاشورہ آتا ہے، اور یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور عاشورہ کے روزے کا اجر کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یوم عاشورہ 9ویں یا 10ویں کا روزہ رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور عاشورہ کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھے جائیں۔
اور محرم نے ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام، چونکہ ایک اسلامی مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت بڑی دین کے لیے قربانی پیش کی گئی، نواسہ امام حسین نے بہت بڑی قربانی پیش کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام میں نیک اعمال کریں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، نفلی روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، صلہ رحمی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ کیونکہ ہمیں واقعہ کربلا اسی چیز کی طرف مائل کرتا ہے اور اسی چیز کی طرف درس دیتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم حقوق اللہ کا دھیان رکھیں، ہم حقوق العباد کا دھیان رکھیں، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، کیونکہ